مجھے حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ مولوی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا بلا تھا، کیا بلا تھا، صرف نحو منطق بلاغت فقہ اصول فقہ حدیث اصول حدیث تفسیر اصول تفسیر، کوئی مولوی کسی ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، یہ تمام فنون پر حاوی تھا، تمام فنون اس کے جیب میں تھے۔ یہ خدا کا وہ بندہ تھا کہ نہ اس نے رافضی شیعہ کو چھوڑا، نہ انہوں نے یہودیوں کو چھوڑا، نہ عیسائیوں کو چھوڑا۔ اتنی کتابیں لکھی کہ کائنات کے اندر ایسا مولوی کوئی پیدا ہوا نہیں۔ اس طرح کہ ہر فن کو کسی نے چھوڑا ہو، چھیڑا ہو، اور ہر فن کے اندر خدا جانے کہ یہ انسان تھا یا کیا تھا۔ تو آخر کار دمشق کے اندر یہ فوجی لوگوں کی بات مجھے یاد آ گئی، تو یہ پریڈ کر رہے تھے، تو حضرت جی نے ان کو دیکھا۔ اس زمانے میں پھر بھی کچھ غیرت تھی شام میں اور دمشق میں۔ بادشاہ سے کہا کہ تم ہیجڑے ہو اور یہ تمہارے کمانڈر بھی ہیجڑے اور یہ فوجی بھی ہیجڑے۔ کہنے لگے کہ مجھے چھوڑو اور فوج میرے ہاتھ میں دے دو تو میں ان کو پریکٹس کرا کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو ملا ہے، مولوی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، اس طرح پریکٹس کرانا فوج کو یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت اقدس شیخ الاسلام نے فرمایا کہ تو مجھے موقع دے دے، تو مجھے موقع دے دے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقہ پر۔ تو دوسری مرتبہ پھر آ کر کے کہنے لگے کہ نہ تیرے کمانڈر اور کور کمانڈر تیرے غیرت مند ہے، نہ تیرے فوجی، نہ ان کو جنگ لڑنے کا طریقہ آتا، مجھے ملا کو دے دو۔ اب یہ جملے کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میں بھی ان ہیجڑوں میں سے ہوں۔ ہم سارے کے سارے آج کے مولوی ہم بھی ہیجڑے ہیں، سمجھے، اور صرف تسبیح کو ہمارے ہاتھ میں دے کر کے ہم لوگ ان چیزوں سے آزاد ہو گئے۔ جہاد اور یہ جہادی ٹریننگ یہ ہمارا موضوع نہیں رہا، ہمارا کام صرف تسبیح کو لے کر کے مسجد میں، یہ انگریز نے بغیرت نے ہمیں محدود کر دیا۔ لیکن تاہم اللہ کا فضل و کرم ہے کہ افغانستان نے مولوی نے جنگ لڑ کر کے دنیا کو دکھایا کہ دنیا کے سپر طاقتوں کو مولوی نے شکست دے دی۔ یہ الحمدللہ، اس کے بعد ہمیں دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ مثال کہہ بھی نہیں سکتے کہ پاکستانی فوج جنگ جیتے گی، آپ نہیں کہہ سکتے کہ دبئی کی فوج جنگ جیتے گی، آپ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی جنگ جیتے گی، آپ نہیں کہہ سکتے کہ بنگلہ دیش میں یہ کیا ہے سخت ہے اور اس کے اندر یہ تھپڑ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی کسی فوج، لیکن یہ کہہ سکتے کہ ملا نے، سب کو پتا ہے کہ ملا نے پوری دنیا کو شکست دی، اور وہ ملا بھی اللہ کو بھلا کرے وہ ناراض نہ ہو، وہ بریلوی بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی بھی نہیں ہے، اور وہ غیر مقلد بھی نہیں ہے، اور وہ شیعہ بھی نہیں ہے، وہ ملا بھی ہے، دیوبندی ہے، وہ ملا بھی، سب کو پتا ہے۔ اس کا اعتراف کرنا پڑے گا آپ کو کہ وہ ملا بھی۔ یہ شکر ہے کہ اگر یہ ملا نہ ہوتے نا تو ہم جیسے بغیرت ہم سر اٹھانے کے قابل بھی نہ ہوتے، ہم لوگ جو ہے نا سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ اب میں بھی سر اٹھاتا ہوں یا کوئی دیندار سر اٹھاتا ہے، یا یہ جو پگڑی جو ہم پہنتے اور چہرہ اوپر کرتے ہیں، یہ بھی انہی کا حوالہ دے کر کے روب انہی کا ہے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی پگڑی بھی ہے لیکن اس سے لوگ نہیں ڈرتے، تبلیغیوں کی سفید پگڑیاں بھی ہیں اور پیروں کی پگڑیاں بھی ہیں، لیکن خدا کی قسم سفید پگڑیوں سے لوگ نہیں ڈرتے۔ ہم ایئرپورٹوں پہ جاتے یہ کالی پگڑی ہماری دے کر کے لوگ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ایئرپورٹوں میں بری حالت ان کی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ وہی افغانستان کی پگڑی ہے، افغانستان کی پگڑی نہیں ہے۔ مکے کو جب نبی نے فتح کیا تو حضرت نے خود کالی پگڑی پہنی تھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو یہ محمد رسول اللہ کی وہی پگڑی ہے جو وہاں سے سلسلہ ہے۔ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا ہے جڑے آپ نے مقرر کیا کور کمانڈر، مجھے موقع دے دو۔ تو آخر کار لوگوں نے، درباریوں نے کہا کہ بھئی اس کو بڑا شوق ہے، اس مولوی کو بڑا شوق ہے، اس کو موقع دے دو، یہ کیسے فوج کو پریکٹس کرائے گا، اس کو موقع دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام کے لیے انہوں نے، لوگوں نے کہا یہ آٹومیٹک طور پر خود بخود ذلیل ہو جائے گا، لوگ جمع ہو جائیں، اعلان ہو گیا کہ جمع ہو جائیں اور دیکھیں گے آج جرنیلوں اور کرنیلوں کی بجائے ایک مولوی فوج کو جو ہے ٹریننگ کرائے گا۔ دیکھتے کہ یہ ملا، یہ مولوی اتنا بڑا، یہ آٹومیٹک طور پر خود بخود ذلیل ہو جائے گا۔ کس کو کیا پتا تھا؟
لیکن کہتے کہ جب فوج کو لایا گیا اور انہوں نے ان کی صفیں جو ترتیب دی اور ان کو پریکٹس کرانا جب شروع کیا اور تھپڑ مارنا شروع کر دیا کہ اس طرح تلوار پکڑتے ہیں، اس طرح ڈنڈا پکڑتے ہیں، اس طرح دشمن پر وار کرتے ہیں، تو لکھنے والے نے کہا کہ خدا کی قسم ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ملا کی 100 سال جنگ میں گزر چکی ہے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ 100 سال کا ماہر قسم کا کوئی ٹریننگ یافتہ آدمی ہے کہ یہ جنگ لڑنے والا ہے۔